بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری گفتگو موت کے بارے میں چل رہی تھی۔ موت پارٹ 1 میں ہم نے پڑھا تھا کہ جب کسی مومن کی روح قبض ہو رہی ہو تو کون سے کام انجام دینے چاہئیں۔ آج ہم وہ احکام پڑھیں گے کہ جب ایک مومن کی روح نکل جاتی ہے تو ہمارے ائمہ علیہم السلام نے کون کون سے کام، کون کون سے اعمال انجام دینے کو کہا ہے۔ علماء اعلام نے اپنی کتابوں میں کچھ وہ اعمال ذکر کر دیے ہیں جو ائمہ علیہم السلام سے مروی ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے ان میں سے جو مستحب اعمال ہیں وہ آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب کوئی مومن وفات پا جائے، اس کی روح اس کے جسم سے نکل جائے تو اس کی آنکھیں بند کر دیں آپ، چونکہ آپ نے دیکھا ہے کہ اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں۔ اگر اس کی آنکھیں کھلی ہیں تو آپ اس کی آنکھیں بند کر دیں، چونکہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو جب وہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو جس حالت میں بھی ہو وہ اسی حالت میں پھر باقی رہتا ہے، لہٰذا آپ اس کی آنکھیں بند کریں گے تو ٹھنڈے ہونے کے بعد اس کا جسم اس کی آنکھیں بھی بند ہی رہیں گی۔ لیکن اگر اس کی آنکھیں بند نہ کیں اور اس کا جسم ٹھنڈا ہو گیا تو پھر اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی ہی رہ جائیں گی، لہٰذا مستحب یہ ہے کہ آپ اس کی آنکھیں بند کر دیں۔ دوسرا مستحب عمل یہ ہے کہ جب روح مومن کی نکل جائے تو اس کا منہ بھی آپ بند کر دیں، یعنی اس کا منہ بھی کھلا رہ جاتا ہے تو آپ اس کا منہ بھی بند کر دیں گے۔ تیسرا مستحب یہ ہے کہ آپ اسے ٹھوڑی سے، اس کے داڑھی سے ادھر سے آپ باندھ دیں گے تاکہ اس کا منہ دوبارہ کھل نہ جائے، چونکہ اب اس کے اختیار میں کچھ نہیں ہوتا، چونکہ یہ ایک جبڑا ہے تو یہ کھل جاتا ہے بار بار، لہٰذا اگر آپ یہاں تھوڑی سے کوئی کپڑا باندھ دیں گے پورے ایسے سر سے تو یہ ایسے منہ اس کا بند رہے گا، کھلے گا نہیں دوبارہ۔ چوتھا مستحب یہ ہے کہ اس کے بازو آپ لمبے کر دیں گے، لمبے یعنی ہو سکتا ہے وہ مرتے وقت اس کا ہاتھ اس کے سینے پہ ہو یا ٹیڑھا ہو، تو جب آپ اس کے ہاتھ ایسے سیدھے رکھیں گے اس کے ساتھ جسم کے سیدھے کر دیں گے ایسے سیدھے، تاکہ جب اس کا جسم ٹھنڈا ہو تو اس کے ہاتھ بھی سیدھے ہی رہیں۔ اسی طرح ایک مستحب ہے کہ اس کی ٹانگیں بھی آپ سیدھی کر دیں گے، چونکہ ہو سکتا ہے اسے جب موت آئی تھی تو وہ بیٹھے ہونے کی حالت میں تھا، تو بیٹھے ہونے کی حالت میں اس کی ٹانگیں سیدھی نہیں تھیں، تو ٹھنڈا ہونے کے بعد بھی وہ ایسی ہی شکل میں رہے گا، ایسی ہی صورت میں رہے گا، لہٰذا آپ اس کی ٹانگیں سیدھی کر دیں گے اور بازو بھی سیدھے کر دیں گے جس طرح ایک انسان سویا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ اس کو کپڑے سے ڈھانپ دیں گے، یعنی پورے جسم کو اس کو کپڑے سے اوپر ڈھانپ دیں گے۔ ایک اور مستحب عمل یہ ہے کہ اس کے پاس آپ قرآن کی تلاوت کریں گے، قرآن مجید کی۔ بعض تو روایات میں ہیں خصوصی صورتیں آئی ہیں، نہیں، آپ کوئی بھی کہیں سے بھی کسی بھی جگہ سے قرآن اس کے پاس پڑھیں، یہ مستحب عمل ہے۔ اسی طرح اگر اسے موت واقع ہوئی ہے ہاسپٹل کے اندر یا باہر کسی اور جگہ پہ اس کی روح نکل گئی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو جس گھر میں وہ رہتا تھا وہاں پہ آپ چراغ روشن کریں گے، روشنی جلائیں گے وہاں پہ۔ جب اس کی روح اب نکل چکی ہے تو آپ ایک مستحب یہی ہے کہ آپ مومنین کو خبر کریں گے، یعنی جو اس کے رشتہ دار ہیں ان کو خبر کریں گے تاکہ وہ اس کے جنازے میں شرکت کر سکیں۔ اسی طرح ایک مستحب یہ ہے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں، یعنی اسے غسل دینے میں، کفن دینے میں، اس کے جنازے میں، اسے نماز پڑھنے میں، دفن کرنے میں، یہ سارے کام جلدی سے آپ انجام دیں گے۔ یہ نہیں کہ ایک دن وہ وفات پایا ہے تو آپ 3 دن 4 دن لگا دیں اسے دفن کرنے میں، ٹھیک ہے، تو آپ جتنی جلدی ہو سکے یہ سارے کام کر کے اسے آپ دفنائیں گے۔ لیکن اس کے لیے شرط یہی ہے کہ جب آپ کو پکا یقین ہو کہ وہ مومن وفات پا چکا ہے، لیکن اگر شک ہے، جیسے کہ بعض مومنین کومے میں چلے جاتے ہیں تو شک ہوتا ہے کہ آیا یہ شخص مرا ہے یا نہیں مرا، تو پھر جلدی کرنا مستحب نہیں ہے۔ جلدی کرنا اسی وقت مستحب ہے جب آپ کو یقین ہو کہ یہ مومن وفات پا چکا ہے۔
یہ تھے کچھ مستحبات۔ اسی طرح کچھ مکروہات علماء نے اپنی کتابوں میں ذکر کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مکروہ کام جو انسان کو انجام نہیں دینا چاہیے وہ یہ ہے کہ میت کے پیٹ کے اوپر کوئی بھاری چیز رکھ دی جائے۔ جیسے بعض لوگ اس کے پیٹ پہ لوہا رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ شیشہ رکھ دیتے ہیں، بعض لوگ کوئی پتھر یا اینٹ رکھ دیتے ہیں۔ یہ کام مکروہ ہیں، ایسے کام نہیں کرنے چاہیے۔ اس کے پیٹ کے اوپر کوئی بھی چیز آپ نہ رکھیں۔ مکروہات میں سے ایک اور مکروہ کام یہ ہے کہ میت کو تنہا چھوڑ دینا، کہ مومن جب وفات پا گیا آپ اسے کسی کمرے میں اکیلا چھوڑ دیں اور خود کہیں اور چلے جائیں۔ یہ مکروہ کام ہے، نہیں، ہر وقت میت کے پاس کوئی نہ کوئی شخص ضرور ہونا چاہیے۔ یہ مکروہ کام ذکر کیے ہیں۔